بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طاہر تھانوی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان ام حبیبہ مطاہر۔ آپ کے بے حد اصرار پر ہمارے ساتھ دوبارہ تشریف فرما ہے پاکستان کی مشہور و معروف ہستی اور جانی پہچانی شخصیت، مذہبی شعبے میں بھی نہایت ہی معتبر نام، اور انہوں نے حال ہی میں تمام مکاتب فکر کے مختلف علماء کے مکاتب فکر کا جو ایک پلیٹ فارم قائم کیا تھا، اس میں ان کی کاوشیں نہایت ہی لائق تحسین ہے۔ حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب۔ آج مولانا صاحب آج کے پروگرام میں آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے حل دریافت کریں گے، اور مولانا صاحب جو ہیں ان کے لائق تحسین جواب دیں گے۔ تو آئیے آج ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کی بہت ہی فرمائش پر ہم نے آپ کو دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ آپ کا سب سے پہلے تو ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت آپ نے نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو ہم سب بھی بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو مولانا صاحب، ہماری ایک بھائی نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ کیا مرد ڈاکٹر مریضہ عورت کا علاج کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم نوعیت کا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر جی، کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پر لیڈی ڈاکٹر دستیاب نہیں جی ہے، جی جی اور اس میں بھی اس بات کا اگر اندیشہ ہے کہ اگر اس مرض کا علاج نہ کیا گیا تو جان بھی جا سکتی ہے، جان کا خطرہ ہے، جی، تو اس صورت میں مرد جو ہے وہ ڈاکٹر اس بات کا تعین کرے گا جی کہ میں عورت کا علاج جو ہے کس حد تک کر سکتا ہوں، جی جی، مطلب یہ مرض کی نوعیت کیا ہے، مرض کی نوعیت، اس جی جی مرض کی نوعیت کے حساب سے وہ اس عورت مریضہ کا علاج کر سکتا ہے۔ جی لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں اور جو جی جسمانی اعضاء اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیکھنے سے منع کیا ہے، جی، اس کا خیال رکھیں۔ وہی چیزیں عورت کو بھی عورت کے لیے منع ہے۔ جی، اچھا، جی یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی بس کوئی حدود کی قید میں نہیں ہے، جی جی، بلکہ اس کے لیے بھی ایک تعین ہے، جی اور اس حدود کے اندر رہ کر وہ عورت ڈاکٹر بھی عورت مریضہ کا علاج کر سکتی ہے۔ جی جی تو اسی طرح جو چیزیں عورت کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مرد کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا تعین جو ہے وہ ڈاکٹر وہ ایسا ہونا چاہیے کہ مذہبی سوچ رکھتا ہو اور آخرت کی اس کو پکڑ کا خوف ہو، اس کو خیال ہو، تو وہ اس مریضہ کا جو ہے وہ علاج کر سکتا ہے اس حدود میں رہ کے جو دین اسلام نے قائم کیے ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ مرد ڈاکٹر بھی مریض عورت کا کر سکتا ہے، لیکن اپنی لمٹس میں رہ کر علاج کر سکتا ہے کہ اس کو آخرت کا بھی خوف ہو، اور اس کو ایک چیز ہو کہ بھئی یہ لیڈی مریض ہے۔ تو آپ کو یقیناً اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ دادا اور والدین کی لڑائی میں اولاد کس کا ساتھ دے؟ جیسے یہ ہوتا ہے کہ دادا ہیں، وہ دادا ہیں اور وہ والدین ہیں، تو اب وہ بچہ کنفیوز ہے، وہ کس کا ساتھ دے گا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی، کہ اگر ایک اجتماعی فیملی رہتی ہے اور اس میں مختلف رشتہ دار جو ہے وہ قیام پذیر ہے، جی، بچہ تو دادا اگر سے بھی دو بڑوں محبت کے کرتا ہے، درمیان جی لڑائی ہو رہی ہے جی اور دادا یہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کرو، جی لیکن ماں باپ اس کام کے حق میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرو، جی
تو اب بچہ کنفیوز ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہیں کروں. اس میں ایک اصول صرف ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اولاد کے والدین پر حقوق ہے. جی بالکل. والدین ان حقوق کو ادا کرنے کی پابند ہے. جی. اور اسی طرح اولاد جو ہے اس کے اوپر والدین کے حقوق ہے. جی اچھا بالکل. یعنی کچھ حقوق اولاد کے اوپر ہے، کچھ حقوق جو ہے والدین کے اوپر ہے. جی ہاں جی ہاں. پہلے اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے حکم کی پابند ہے کہ جنہوں نے اس کو جنم دیا اور جس کے گھر میں وہ رہتے ہیں اور جو ماں باپ ان کی پرورش کرتے ہیں، تو ان والدین کا یہ حق ہے کہ اولاد اس کی بات مانے. تو لہذا اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ دو بڑے جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو اس صورت میں اولاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے والدین اس کو کیا کہتے ہیں، ان کا حکم ماننا چاہیے. پہلے جو ہے اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے، اس کے بعد اپنے بڑوں کا، اس کے بعد اپنے بڑوں کا جو ہے حکم ماننا چاہیے. اچھا مولانا صاحب، ہمارے پاس ایک کراچی سے ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ منگیتر سے بات کرنا اور تحفہ دینا شرعاً کیسا ہے؟ آج زیادہ تر سوال جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیوں سے متعلق ہی آ رہے. جی جی. تو خیر یہ اچھی بات ہے کہ جو ذہن میں کنفیوژن ہے اور ابہام ہے وہ دور ہونا چاہیے. جی. اصل میں ہمارے ہاں جو کلچر ہے، جی، اور ہمارے ہاں اس کلچر میں جو شادی کا طریقہ رائج ہے، جی جی، وہ یہ ہے کہ ہم دو لڑکا لڑکی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کے لیے نکاح کی محفل قائم کر کے ان کو اس رشتے کے اندر باندھ دیتے ہیں. جی. اب نہ لڑکا لڑکی کو جانتا ہے، جی، اور نہ لڑکی لڑکے کو جانتی ہے. جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی میں لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں. جی بالکل. مجھے تو پتا ہو کہ بھائی وہ جی ہاں بالکل ہوتا ہے، اندھی تو نہیں ہے، گونگی تو نہیں ہے، بہری تو نہیں ہے، بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے منہ میں دانت ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں بات کرنی ہے. اب کیا کریں؟ اس کا مزاج پتہ چلنا چاہیے. جی. بعض اوقات انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتا ہے تو مزاج کا پتہ چلتا ہے. جی ہاں. کہ یہ غصے کا تیز ہے، جی جی، یا نرم مزاج کا ہے. جی. یا اس کو جو چیزیں پسند نہیں ہے، جی، اس پہ یہ کمپرومائز کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. جی. تو گزارش یہ ہے کہ اسلام نے اس کا ایک طریقہ رکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچی تو 9 سال کی عمر میں ان کا نکاح جو ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا، اور اس کے بعد 13 سال کی عمر میں پھر ان کی رخصتی ہوئی. یہ طریقہ بہت بہترین طریقہ ہے اسلام کے اندر اگر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. جی جی. یعنی اگر ہم پہلے نکاح کر کے، جس طرح ہمارے یہاں منگنی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، جی، جس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، جی، یعنی اگر ایک لڑکا اور لڑکی کی منگنی ہوتی ہے، جی، تو شرعاً ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ دے، اچھا اچھا، یا ایک دوسرے سے ملے، جی، ملاقات کرے. اچھا. یہ شرعی طور پہ ان کا رائٹ نہیں ہے. جی. اس چیز کو اگر اس منگنی کو نکاح کے اندر کنورٹ کر دیا جائے، یعنی ابھی رخصتی نہ ہو، جی، اور نکاح ہو جائے، نکاح کر دیا جائے، جی، اور لڑکا اور لڑکی جو ہے اس کے بعد نکاح کے بعد شرعی طور پہ آزاد ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ بھی سکتے ہیں. اور اکثر گھرانوں میں یہ روایت ہے کہ اس طرح اپنے بچوں کو پہلے نکاح کے اندر منسلک کر کے اور ان کو آپس میں ملنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تو مولوی ہے اور میں تو اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے، اور لڑکی جو ہے وہ بہت آزاد خیال ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو کہے گی کہ بھائی میں نہیں رہ اس رشتے سے جو ہے میں باز آئی اور یہ رشتہ مجھے قبول نہیں ہے. تو وہ معاملہ وہاں
مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور بجائے اس کے کہ شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، اور 5-6 سال کے بعد یا 8-10 سال کے بعد پھر ان میں نا اتفاقی ہو اور وہ رشتہ ختم ہو جائے رشتہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ نکاح کر کے ایک دوسرے کو پرکھ لیا جائے، جان لیا جائے، اور دیکھ لیا جائے کہ آیا ہماری ہم آہنگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو ایک یہ آپ کو دین اسلام نے موقع دیا ہے اور یہ راستہ آپ کو فراہم کیا ہے. اس میں جب نکاح ہو جائے گا تو پھر شرعاً آپ ملاقات بھی کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں اور گفٹ بھی دے سکتے ہیں. جی ناظرین، مولانا صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ منگیتر سے آپ شرعاً ویسے بات نہیں کر سکتے، اور نکاح بہترین حل یہ ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے، نکاح کے بعد آپ بات چیت کر سکتے ہیں. چونکہ مولانا صاحب ہمیں بھی یہ بات نہیں پتہ چلی تھی، آج ہمیں پتہ چلی، کیونکہ آج کل کا آپ کو پتہ ہے منگیتر سے تو بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت اچھا ہمیں جواب دیا. اچھا مولانا صاحب، ابھی ہمیں ایک کال موصول ہوئی ہے اور ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے، مختصراً ہمیں اس کا ایک جواب دے دیجیے. کیا شوہر جو ہے بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے خرچہ لو؟ وہ کہتی ہیں کہ میں تو بھائی آپ کی ذمہ داری ہوں، آپ نے مجھے دینا ہے خرچہ. تو اس بارے میں بتائیے کہ شوہر کی پوری ذمہ داری ہے، پورا اس کے حقوق ادا کرے گا اپنی بیوی کے؟ سب سے پہلے اس بات کا تعین ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے. جی، یہی بات میں ابھی کہہ رہا تھا کہ آج کل جب لڑکا اور لڑکی ازدواجی رشتے کے اندر منسلک ہوتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، تو نہ لڑکی کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے حقوق کیا ہیں جی، اور میری ذمہ داری کیا ہے، جی، اور نہ لڑکے کو پتہ ہوتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میرے حقوق کیا ہے. لہذا دونوں جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہتے ہیں اور ان سے حقوق کی ادائیگی کے اندر جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے. جی ہاں. لہذا پتہ یہ چلنا چاہیے کہ حقوق کیا ہے. حقوق یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی ازدواجی رشتے کے اندر منسلک ہوتے ہیں تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مناسب جگہ اپنی بیوی کے لیے جس کے اندر پرائیویسی ہو، یعنی ایک کمرہ اس کے رہنے کے لیے الگ، یہ میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم ایک کمرہ اس کے پرائیویسی کے لیے الگ ایسا ہونا چاہیے کہ جو شوہر اس کو فراہم کر سکے. پھر اس کو لباس فراہم کرنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن لباس جتنی ضرورت ہے اتنا فراہم کرنا ضروری ہے. اچھا. اب اگر بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ 10 سوٹ چاہیے تو یہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا. جی، مطلب یہ اتنی ذمہ داری کہ سردیوں اور گرمیوں کے اندر اس کی ضرورت پوری ہو سکے. اگر 2 سوٹ اس کے پاس ہیں تو 2 سوٹ اس کے پاس ایکسٹرا ایسے ہونے چاہیے کہ وہ، لیکن جی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹوں گی، لیکن اگر شوہر یہی کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے ہی لے کر آؤ، وہ 1-2 سوٹ بھی نہیں بنا رہا، تو پھر کیا کرے گی عورت؟ اس طرف آتا ہوں میں. جی. تو یہ کم سے کم ہے جی کہ عورت کی ضرورت کیا ہے. جی. یعنی 2 سوٹ کے اندر اگر اس کا 1 ہفتہ گزر جاتا ہے جی تو یہ ضرورت اس کی پوری کر رہا ہے. تو شوہر جو ہے اس کا پابند ہے کہ اتنا اس کو لباس مہیا کرے کہ اس کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو سکے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں. اسی طرح کھانے کا ہے کہ کھانے میں شوہر جو ہے وہ اس کو کھلائے پلائے جو اپنی حیثیت میں اچھے سے اچھا کر سکتا ہو. لیکن اگر بیوی یہ ڈیمانڈ کرے کہ بھائی روزانہ مجھے بیروس چاہیے، روزانہ مجھے تکے کباب چاہیے، تو یہ ڈیمانڈ پوری کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. جی ناظرین، جیسے کہ اگر اب میں آپ کے سوال کے اس حصے کی طرف آتا ہوں کہ شوہر یہ کہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور تمہارے گھر والے جو ہیں وہ تمہاری ضروریات کو پورا کرے، تو ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی بیوی کی ڈیمانڈ ہے
تو وہ تو شوہر کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہے تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اس کے لیے تم اپنے بھائی سے کہہ سکتی ہو، تم اپنے گھر والوں سے کہہ سکتی ہو، ایکسٹراآرڈنری جو ہوگی اس کے لیے کہہ سکتا ہے، جو اس کی جائز ضروریات پوری وہ جو ہے وہ مرد پوری کرے گا اور وہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات اور کہ جب مرد اپنی ذمہ داری پوری کر دے تو اب عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، اب وہ شوہر کے حقوق ادا کرے، یعنی اگر اس کو وقت کے اوپر کھانا نہیں ملتا ہے تو اس کو وقت کے اوپر کھانا دے، اگر اس کے کپڑے استری کرنے ہیں وقت کے اوپر تو کپڑے استری کر کے دے، یا اور اس کی جو ضروریات ہے تو وہ جو ہے وہ عورت پوری کرے۔ تو یہ باہمی ہم آہنگی سے یہ تعلق چلتا ہے، قانون سے نہیں چلتا۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ اور ابھی ہم اس ٹاپک پہ کافی تفصیل سے مولانا صاحب ہمیں بتا سکتے تھے، لیکن ابھی چونکہ ٹائم کی کمی ہے، اور ہم جو ہے مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آئے۔ ایک بار پھر مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکال کے ہمارے پاس آئے اور ہمارے سوالوں کا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے جواب دیا، اور ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہوئے آخر میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ پڑھتے ہیں پھول صلی اللہ، روز کہتی ہے آگے یہ باد صبا، روز کہتی ہے آگے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گل
گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے